بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں لائیو کالز کر کے اپنے مسائل اور پریشانیوں سے آگاہ کرتے ہیں، اور ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جوابات پیش کرتے ہیں۔ آج آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں، نہایت ممتاز عالم دین ہے، بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا پیر زادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پیر صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ جی دعائیں شکر الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، پیر صاحب موجود ہیں اور ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے جو بھی مسئلے ہیں روحانی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے، ہم ان کو زیر بحث لائیں گے، اور انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ان تمام تر سوالات کے اور ان پریشانیوں کے جوابات دیں گے۔ آپ ہمیں کال کیجئے گا، آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر جو ہے وہ چلا دیا جائے گا، تو آپ نمبر نوٹ کر کے ہمیں کال کیجئے گا۔ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے سوالات جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، ان کے حوالے سے ہم جوابات پیش کریں گے۔ پیر صاحب، آج ہی میں ایک بڑی خوبصورت بات پڑھ رہا تھا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہا تھا، التجائیں کر رہا تھا، اور بڑے خشوع و خضوع کے اندر وہ اللہ کا نام لے رہا تھا، اللہ اللہ اس کی زبان پر جاری تھا۔ تو کہتے ہیں اس کے پاس فرشتہ آیا، تو فرشتے نے اس کو مخاطب کیا، سلام کیا، دعا دی اس کو۔ تو جب اس کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تم اپنا پیغام مجھے دے دو، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا جو تم بات کرنا چاہتے ہو، جس وجہ سے تم اللہ کو یاد کر رہے ہو، جو تمہاری منشا اور مراد ہے، وہ مجھے بتا دو۔ تو اس نے بتانا شروع کر دی، میری یہ بات بھی پوری ہو جائے، میری یہ بات بھی پوری ہو جائے، میری فلاں آرزو بھی پوری ہو جائے، میری فلاں خواہش بھی پوری ہو جائے۔ تو جب اس نے تھوڑی دیر دیکھا فرشتے نے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے تمہاری بات، میں اللہ کے حضور پیش کر دوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی سنو تو صحیح، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ میں جبرائیل ہوں، اور مجھے پتہ ہے تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ اصل میں تم نے جتنی باتیں کی ہیں اور جو کرنا چاہتے ہو، اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ تمہیں سب کچھ چاہیے سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ تمہیں ہر چیز چاہیے دنیا کی، تو میں اللہ کے حضور یہ عرض کر دوں گا۔ تو قبلہ آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ جو ہماری تمنائیں اور آرزویں ہیں وہ اس قدر بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور ہم دنیا کے حاصل کرنے کے لیے، اپنی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، لیکن ہماری جو زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا مقصد وہ ہے، تو ہم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا جزاک اللہ۔ آج کے اس پروگرام میں دعوت حق دینے کے لیے ہم سب جمع ہیں یہاں، الحمدللہ۔ اور اللہ نے ہماری ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ بے شک۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ جو بھی اس پروگرام میں شامل ہیں سب کی اللہ حاجات کو پورا فرمائے۔ جو آپ کا سوال ہے، یقیناً یہ آج کے لاکھوں سوالات کی عکاسی کرتا ہے۔ دیکھیں، ہم اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو شاید میری رائے ہو سکتی ہے کہ اس لالچ سے کہ اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ ہمیں جنت عطا کر دے گا، روزہ رکھیں گے تو اللہ جنت عطا کر دے گا، تو بے شمار چیزیں ہیں جو ہم فارمیلٹی کے طور پر ہم ادا کر رہے ہیں۔
لیکن کیا آیا ہم کوئی بھی عبادت ایسی کرتے ہیں کہ جس عبادت میں ہماری یہ خواہش ہو کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے؟ حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ کا ایک میں پڑھ رہا تھا کہ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ اللہ کے اتنے بزرگ ہیں اور آپ شاید اس وجہ سے اتنی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا، جنت دے دے گا، یا اس وجہ سے آپ عبادت کرتے ہیں کہ آپ کو جہنم کا ڈر ہے؟ تو آپ نے آگے سے جواب دیا کہ اگر میں جنت کے لالچ سے میں یہ اپنی عبادت ریاضت جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں تو مجھے اللہ جنت نہ دے، اور اگر میں دوزخ کے ڈر سے خوف سے کر رہا ہوں تو پھر اللہ مجھے اس میں ڈال دے، میں تو صرف فقط اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ کاش کہ ہماری یہ خواہشات جو ہیں، دیکھیں جو کچھ ہمارے ایک ذہن کے اندر ہے، اللہ ہماری شاہ رگوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تو جانتا ہے ہمارے دماغ میں کیا ہے، ہماری سوچ میں کیا ہے، ہماری باڈی کے اندر کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک۔ اور ہم جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے مکان بنایا اور ایک روشن دان رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کس لیے؟ فرمایا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کہ روشنی آئے گی اور ہوا آئے گی، تو حضور نے فرمایا کاش کہ تیرا ارادہ یہ ہوتا کہ اذان کی آواز بھی آتی سے، روشنی بھی روشن دان سے اس کا حق ہے، روشنی تو آنی تھی، ہوا تو آنی تھی، ایک نیت ارادہ ہے بندہ یہ کر لے۔ تو آپ نے یہ جو واصف علی واصف شاہ صاحب کا ایک قول بتایا یا جو بھی انہوں نے فرمایا وہ حقیقت ہے۔ میں آپ کو اپنے پیر و مرشد کی ایک چھوٹی سی بات، جب میں مرید ہونے کے لیے گیا تو پیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور کروڑ ہاں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ تو مرید ہو، اس کے بعد آپ فرمانے لگے کہ چلیں آپ مرید ہو گئے ہیں، تو اپنا ایک واقعہ سنانے لگے کہ جب میں اپنے مرشد کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کس لیے مرید ہونے کے لیے آئے ہو؟ تو سید قلندر علی سہروردی شاہ صاحب کا ملتان روڈ پہ جو ہے وہ بہت بڑا ایک دربار شریف ہے، ماشاءاللہ، آپ نے سنا ہوگا۔ ان کے بیٹے تھے سید فیض علی شاہ صاحب، ان کے وہ مرید تھے میرے پیر و مرشد۔ تو پیر صاحب نے، شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کس لیے آئے ہیں مرید ہونے کے لیے؟ تو آپ نے آگے سے جواب دیا جی میں آپ سے دین لینے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو شاہ صاحب کہنے لگے کہ پہلا مرید ہے جو دین لینے کے لیے آئے، ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنی حاجات پیش کرتے ہیں۔ کاش کہ حاجات تو ہماری پوری ہو جائیں گی، ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کریں، یہ مانگیں کہ یا اللہ جو کچھ میں کر رہا ہوں تو بھی راضی ہو جا اور تیرا رسول بھی راضی ہو جائے۔ اور جب اللہ اس کا رسول ہم پر راضی ہو جائے گا تو ہماری کوئی حاجات باقی نہیں رہے گی۔ بالکل، جو بھی حاجات ہم ارادہ کریں گے تو اللہ تعالی ہماری حاجات کو پورا فرمائے گا۔ جیسے قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ کثرت سے قرآن مجید پڑھنے والے کی حاجات باقی نہیں رہتی، اسے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جو کثرت سے قرآن پڑھتا ہے اس کی حاجات اللہ تعالیٰ دعا کے بغیر ہی پوری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ٹھیک آپ نے کہا، اور واصف علی واصف شاہ صاحب نے بھی ٹھیک فرمایا کہ ہم دنیا مانگتے ہیں اور رب نہیں مانگتے۔ ہم اس اللہ کے قریب کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ حالانکہ نماز سب سے بڑی کمیونیکیشن ہے کہ اس سے بڑا کوئی رابطہ ہو نہیں سکتا کہ نماز پڑھنے والا ہو اور وہ رب کے قریب نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم رب سے دور ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ہم پھر نماز نہیں پڑھ رہے۔ جس طرح ہم نے نماز پڑھنی چاہیے تھی اس طرح ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ ہم تو نماز پڑھیں، قیام میں کھڑے ہوں، رکوع میں ہوں، سجود میں ہوں، تشہد پہ بیٹھے ہوں، جہاں بھی ہوں، ہمارا صرف اس خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہوں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہم اس کے قریب ہو جائیں اور اللہ ہمارے قریب ہو جائے۔ تو شاہ صاحب ہمیں چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے اپنی جائز نیک حاجات اللہ کی حضور میں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ تو کوئی اور سہارا ہے نہیں ہے۔
ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، بے شک۔ جیسی بھی حاجات پیش کریں گے اللہ کے حضور میں پیش کریں گے۔ تو میں چھوٹا سا اپنا ایک نقطہ نظر دے دیتا ہوں کہ جب بندہ حاجات لینے کے لیے اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ ایک اس کا ایک پختہ یقین ہے اور اس کا پختہ عقیدہ ہے کہ وہ میرا اللہ ہے، بالکل، کیونکہ اس وقت تک تو وہ مانگ ہی نہیں سکتا، اور جب تک وہ پختہ یقین اور اس کا ارادہ نہ ہو کہ اللہ میرا اللہ ہے اور اللہ مجھے دے گا، تو حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے۔ ساری کائنات پیش کرتی ہے، سارے انبیاء کرام اپنی حاجات کو پیش کرتے ہیں۔ حاجات جب اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں تو پھر اللہ مان کر یہ حاجات پیش کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ قبلہ آپ کی جو گفتگو ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور اللہ ہی کو مانگنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص حاجات اللہ ہی سے مانگتا ہے تو وہ اللہ کو اپنا سب کچھ جان کر ہی مانگ رہا ہے۔ اس کو یہ یقین ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے تو وہ عطا کرے گا۔ تو اس کا یہ مانگنا ہی بتاتا ہے کہ اس کا اللہ پر کس قدر یقین ہے، اور اس کی طرف مانگنے کی طرف اشارے بھی کیے گئے، اور قرآن و احادیث کے اندر جس طرح قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ادعونی استجب لکم، باقاعدہ کہا کہ مانگا جائے۔ لیکن قبلہ بہترین جو مانگنا ہے، کیونکہ جس طرف آپ نے بھی زور دیا، واصف صاحب کی جو بات تھی انہوں نے بھی زور دیا کہ ہم دنیا کی جو نعمتیں ہیں یا دنیا کی جو خواہشات ہیں، ہم ان کی طرف اس طرح مگن ہو جاتے ہیں، ان کی طرف ہم اس طرح راغب ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہمارا حقیقی مقصود ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات بھی ذکر فرمائی کہ جو تلاوت کلام مجید کرنے والا ہوتا ہے اس کی اللہ رب العزت ویسے ہی دعائیں التجائیں پوری کرتا رہتا ہے۔ اور ہمارے یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ بھی اکثر جو ہے وہ اللہ کے یا تو اسماء ہوتے ہیں یا پھر قرآنی آیات ہوتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین ان وظائف کو آپ لیں، ان کو پڑھیں، تو قرآن پاک کی برکت جو ہے وہ آپ کسی بھی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی جو برکت ہے اس سے کوئی بندہ اختلاف نہیں کر سکتا۔ اس کو پڑھنے کی برکت الگ ہے، اس کو سننے کی برکت الگ ہے، اس کو دیکھنے کی برکت الگ ہے، اس کو چھونے کی برکت الگ ہے، اس کو چومنے کی برکت الگ ہے۔ تو قرآن سراپا برکت ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم اپنا تعلق، اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، اور پھر اگر ہم صرف پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن کو سمجھنا یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہم سمجھتے ہیں قرآن کو تو یہ ہماری زندگی کو تبدیل کر دے گا، ہمیں حقیقی معنی جو ہے وہ ہمیں عطا کر دے گا، اور معارف قرآن ہماری جھولی کے اندر آئیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کو سمجھنے کی بدولت ہمیں علوم ظاہریہ سے بھی نوازے گا، علوم باطنیہ سے بھی نوازے گا۔ اس سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ قرآن پڑھنا ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور اس کو سمجھنا پھر اس پر عمل کرنا یہ کتنا اہم ہے۔ دیکھیں شاہ صاحب، جتنا ہر انسان پر اسلام کو قبول کرنا ضروری ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اسلام لانے کے بعد قرآن کو پڑھنا ضروری ہے۔ بے شک۔ قرآن دیکھیں نا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک ذریعہ قرآن تو ہے، بے شک۔ قرآن پڑھنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین ہے، قرآن پڑھنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمارے پاس ایک ذریعہ اللہ اور اس کے رسول کو سمجھنے کے لیے، ان کی اتباع کرنے کے لیے، ان کی اطاعت کرنے کے لیے، اور صحیح معنوں میں اس دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح معنوں میں پہنچنے کے لیے اور پہچاننے کے لیے قرآن ہمارے پاس ذریعہ ہے۔ اور قرآن جب ہم پڑھنا چاہیں گے کہ قرآن کو ہم سیکھیں اور قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں، قرآن پڑھ بھی لیں گے، قرآن سیکھ بھی لیں گے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے پھر صاحب قرآن کے فرمان کو پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ بے شک۔ ہر بندہ قرآن کو سیدھا سیدھا نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن ہم پڑھ لیں گے، عربی ہے، ہم کسی استاد سے قرآن پاک پڑھ لیں گے، قرآن سمجھ کے پڑھ لیں گے، لیکن پھر اس قرآن کو جب ہم سمجھنے کے لیے
اس کی تشریحات کرنے کے لیے اور صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے پھر ہمیں حضور کے پاس جانا پڑے گا، حضور کی احادیث مبارکہ کے پاس جانا پڑے گا۔ تو اس لیے قرآن ہر صاحب ایمان پر بہت ضروری ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کے فرمان کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے قرآن۔ دیکھو نا عقیدہ کیا ہے، اگر عقائد کی بات کریں تو عقائد میں اس وقت تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوتا جب تک تمام کتابوں پر ایمان نہ لائیں۔ بے شک آپ کا عقیدہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا جب تک تمام انبیاء اور رسل پر آپ ایمان نہ لائیں۔ یعنی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر، ہم پڑھتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، یعنی ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے حکماً امر کا سی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یعنی ہم جو پہلے کلمہ پڑھ کے ہم ایمان لا چکے ہیں، اب اس پر صحیح معنوں میں ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تو جب ہم اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو پھر قرآن پر بھی، تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا ہمارے عقائد میں شامل ہے، اور تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا بھی ہمارے عقائد میں شامل ہے اس وقت تک۔ تو اگر ہم ایمان لاتے ہوئے قرآن پر ایمان لاتے ہیں تو پھر قرآن کو اتنا ہی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ایمان تو لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا، اتنا جملہ کہنے سے کہ ہم سب کو مانتے ہیں۔ آگے ہم نے اس دین کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، اس دین پر عمل کرنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اپنی زندگی کو کیسے، دیکھیں نا، قرآن پاک نے ماں کے پیٹ سے تمام بچے کا پروسیس جو ہے وہ سارا قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ بچے کی ولادت کیسے ہوتی ہے، بچہ کن پروسیس سے، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، یعنی سارا پروسیس سے قرآن نے بتا دیا۔ پھر اس کے بعد زندگی جتنی ہم گزارتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے جائیں، قرآن ہمیں بتاتا جائے گا ہم نے بچپن کیسے گزارنا ہے، لڑکپن کیسے گزارنا ہے، سن بلوغت میں کیسے ٹائم گزارنا ہے، جوانی کیسی ہے، بڑھاپا کیسا ہے، ماں باپ کے حقوق کیسے ہیں، اولاد کے حقوق کیسے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں شاہ صاحب قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ ادروائز یہ نہیں ہے کہ بس جی ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، قرآن کو بند کر کے رکھ دیا، جیسے آج کل یہی ہو رہا ہے نا کہ قرآن کو ہم پڑھنا چھوڑ گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ ہم قرآن کو بیسیکلی بس حصول برکت کے لیے تھوڑا سا پڑھتے ہیں، وہ بھی شاید کوئی ہر گھر میں تو میرا خیال ہے پڑھا بھی نہیں جاتا، ہوں گے گھر کوئی خواتین زیادہ تر قرآن پاک کو پڑھتی ہیں۔ تو ہر گھر میں، اور روایت موجود ہے کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ ایک ویران قبرستان کی طرح ہے، وہ ویران جنگل کی طرح ہے، کہ آپ اس کو، آپ گھر کو ویران کر رہے ہیں کہ آپ اس میں قرآن نہیں۔ تو قرآن کی بڑی برکت ہے شاہ صاحب، قرآن کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دیکھیے ناظرین، کس قدر خوبصورت چیزیں آپ کو ترغیب دلانے کے لیے پیر صاحب نے ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور جو قرآن پاک کی جو سیرت ہے اس پر اپنا جو ہے وہ قرآن پاک کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ساتھ مطالعہ کریں۔ یہ جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہے، یہ بھی ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ہماری زندگی، ہمارا کردار جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے۔ پیر صاحب، کچھ سوالات ہیں وہ بھی زیر بحث لاتے ہیں اور آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ ہم جو ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اپنی پریشانیاں ذکر کی ہیں ان کا حل بتایا جا سکے۔ محمد اصغر صاحب ہیں، ان کا تعلق لاہور سے ہے اور کاروباری معاملات میں پریشان ہے، تو اس حوالے سے انہیں کچھ بتائیے پڑھنے کے لیے کہ وہ کیا پڑھیں یا کیا عمل اختیار کریں۔ دیکھیں میرے بھائی، پہلے تو 5 وقت کی نماز پڑھیں اور صحیح طریقے سے نماز پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ۔
نماز پڑھنے کے بعد ابھی ہم قرآن کی بات کر رہے تھے، آپ گھر میں قرآن بیٹھ کے پڑھیں، کاروبار والی جگہ وہاں قرآن پڑھیں۔ قرآن کے اتنے فائدے شاہ صاحب ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو عام کتاب نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے ایک سلیبس کی عام کتاب ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ بے علیہ شک۔ وسلم کی پھر کتاب صاحب ہے ایک یہ۔ کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ، ان کی کال بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ بھائی میں بات کر رہی ہوں سرگوڑ سے۔ جی آپ کا نام؟ جی مسئلہ بتائیے گا۔ بھائی خواب کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ جی جی بتائیے کیا خواب آیا ہے؟ ہمیں نا سیٹرڈے کی نائٹ کو خواب آیا تھا کہ ایک سانپ ہے جو بار بار مطلب کہ ہمیں نا ڈس رہا ہے، بلیک کلر کا نا، تو اس اچھا، آپ نے یہ خواب کس ٹائم دیکھا تھا؟ یہ رات کے وقت ٹائم کا نہیں پتا کہ اس ٹائم کیا تھا، تو مطلب کہ بار بار ہمیں خوف آ رہا تھا، وہ سانپ جو ہے نا بار بار آ کے ہمیں ڈس رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح نا پہلے تو ہم خواب پہ بلیو نہیں کرتے، آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے نا ہمیں اس طرح کے خواب آیا کرتے تھے، مطلب کہ ایک بار آتا ہے کہ ہم کسی نا دریا کے کنارے چل رہے ہیں تو اچانک بیچ میں گر جاتے ہیں، پھر کسی کھائی کے کنارے چل رہے ہیں اچانک بیچ میں گر جاتے ہیں، یا جنگل میں خوفناک چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں ٹھیک ہے۔ وہ 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس ٹائم پھر اس خواب کے بعد نا 1 ہفتے کے بعد تو ہمارے فیونسی تھے، 2 سال ہو گئے تھے رشتہ طے ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے تھے۔ تو اب ہم مطلب کس وجہ سے ڈر رہے تھے کہ اس طرح آپ اپنی والدہ کا کے نام خواب بتائیے۔ شہد دیجیے۔ چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ پیر صاحب کیا فرمائیں گے اس خواب کے حوالے سے؟ دیکھیں میری بہن، خوابوں کی حقیقت تو ہے، یہ آپ بات سمجھ لیں کہ خواب کی ایک حقیقت ہے اور خواب آتے رہتے ہیں۔ اب یہ خواب کتنے ٹھیک ہوتے ہیں اور کتنے ٹھیک نہیں ہوتے، یہ بات کی بات ہے۔ کتنا بندہ متقی پرہیزگار ہے کہ وہ شیطانی وسوسوں سے بہت پاکیزہ ہے، تو صاف ظاہر ہے اس اعتبار سے اس کے خواب ہوں گے۔ اگر کوئی دنیا داری میں بالکل ڈوبا ہوا ہے اور شیطانی وسوسوں میں ڈوبا ہوا ہے اور شیطانی عملیات میں ڈوبا ہوا ہے، تو پھر اس کے خواب علیحدہ ہوں گے، سیپریٹ ہوں گے وہ۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے خواب ایسے نہیں ہوں گے۔ تو سانپ کا دیکھنا، بچھو کا دیکھنا، یہ جتنے درندے ہیں، جانور ہیں، قبرستان کا دیکھنا، یہ چیزیں خواب میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ نمبر 1 تو آپ ماشاءاللہ نماز پڑھتی ہوں گی، آپ صبح نماز کے بعد آپ نے سورۃ تغابن پڑھنی ہے، 28ویں پارے میں ہے، اور وہ آپ صبح پڑھا کریں۔ جہاں آپ سورۃ یاسین پڑھتی ہوں گی وہاں سورۃ تغابن 28ویں پارے میں آخری 2 سورتیں چھوڑ کے تو آپ نے اس سورت کو 7 دن پڑھیں آپ۔ دوسرا، آپ ٹھیک ہے ایک موذی جانور ہے آپ نے خواب میں دیکھا ہے، تو آپ کثرت سے آیت الکرسی پڑھا کریں، جب بھی موقع ملے، باوضو بیٹھی ہیں تو پڑھ لیا کریں۔ کوئی چیز تقسیم کر دیں، بانٹ دیں، کوئی اللہ کے رستے پہ اللہ کے نام کی کوئی پکا کی چیز، تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے گھبرانے کی۔ نماز پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں۔ ماشاءاللہ محترمہ، یہ آپ کو بہترین ایک وظیفہ بتا دیا گیا ہے، اس کو آپ پڑھیں باقاعدگی کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے کرم فرمائے گا۔ اور اگر اس کی کوئی تعبیر بری بھی ہوئی تو اس وظیفے کی بدولت سے وہ جو آپ کے ساتھ جو کچھ برا ہونے والا ہے اللہ رب العزت اس کو اچھائی میں بدل دے گا۔ آپ نے کامل یقین رکھنا ہے، اللہ کے حضور دعا کرتے رہنا ہے، اور آیت الکرسی یہ پڑھیں۔ اور میں پیر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ ایک چیز اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ باوضو ہو کر سویا کریں۔ اگر لوگ باوضو ہو کر سوتے ہیں تو وہ صبح تہجد کے لیے بھی ان کے اٹھنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں تو وہ رات کو باوضو ہو کر سوئے اور درود پاک پڑھتا ہوا یا آیت الکرسی پڑھتا ہوا سو جائے۔ آج کے دور میں تو لوگ پیر صاحب موبائل چلاتے چلاتے سو جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کیا فرمائیں گے لوگوں کو کہ کیا بہترین طریقہ ہے؟ اور یہ جو موبائل چلانے والی عادت اور موبائل چلاتے چلاتے سو جانا بجائے اس کے کہ ہم وضو کر کے سوئیں اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے سوئیں، اس حوالے سے کیا ترغیب دلائیں گے آپ؟ دیکھیں شاہ صاحب، پھر وہی بات آ گئی کہ ہم
موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں صاحب تفسیر نعیمی نے تفسیر نعیمی کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت، اس آیت کے تحت کچھ یہ خواب جو ہے نا ان کی چیزیں بھی لکھی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی ایک روح کا تعلق زندگی اور موت کے ساتھ ہے اور ایک نیند کے ساتھ ہے. تو لکھا کہ یہ روح بھی پرواز کرتی ہے، جب ہم سو جاتے ہیں نا تو یہ روح پرواز کرتی ہے، لیکن اس کا ایک بجلی کے کنیکشن کی طرح ایک بالکل انسان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے کہ جو ہی آپ کو ہاتھ لگایا تو آپ اسی طرح بیدار ہو گئے. تو تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ یہ جب روح پرواز کرتی ہے تو کبھی دریاؤں سے، کبھی جنگلات سے، کبھی قبرستانوں سے، کبھی درندے، تو وہ خواب آ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سارا دن جو دیکھتے ہیں یا یہ موبائل پہ ہم چیزیں کچھ ایسی جو لغویات میں آتی ہیں وہ چیزیں دیکھ دیکھ کے ہم تو سو جاتے ہیں، یا بعض ہمارے نوجوان طبقہ یا بچیاں بچے جو ہیں نا یہ جنگلی جانوروں کی یا یہ سب موویز یہیں پہ وغیرہ کال لے لیتے ہیں، پھر اس بات کو مکمل کرتے ہیں. السلام علیکم. کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. جی پھر سب تو بات کو یہ مکمل فرمائیں. موویز وغیرہ یا سٹوریز وغیرہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح سو جاتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ خواب میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں. بال ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ نماز عشاء کی پڑھ کر اور باوضو ہو کے سو جائیں. کوئی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی دینی کتابیں ہیں تو وہ پڑھ کے سو جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ماشاء اللہ. ناظرین یہ کام کریں تاکہ زندگی جو ہے وہ اچھی ہو، جب رات بھی اچھی ہو، یعنی آپ کے دن کا جو اختتام ہے یہ بھی اچھا ہو، پھر اس کے بعد صبح بھی اچھی ہو. تو یقین جانیے کہ جب اول بھی خیر ہوگی اور آخر پہ بھی خیر ہوگی تو وہ جو درمیان کا سارا دن ہے وہ برکتوں سے بھرا ہوا ہوگا. اور پھر سب ہم شکایت کرتے ہیں اکثر کہ ہمارے وقت کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے کام کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے معاملات کے اندر برکت نہیں ہے، گھر میں لڑائیاں رہتی ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے اپنائی ہوئی تھی، جو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور العمل دیا تھا، دستور حیات دیا تھا، جو چیزیں بتائی تھی ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور ان تمام تر چیزوں کو ہم نے اپنا لیا جو لایانی ہیں، جو غیر ضروری ہے. یہ موبائل ہے ناظرین، یہ بھی آپ کی سہولت کے لیے ہے اگر ہم اس کا استعمال اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور اپنی ضروریات، کیونکہ لوگ اسی کے ذریعے دین سیکھتے ہیں، تو ان چیزوں کے لیے کریں گے تو ہمیں موبائل چلانے سے ثواب ہوگا. لیکن اگر الٹ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی سر لاہور سے بات کر رہا ہوں، خالد. جی خالد صاحب. اور سر بات یہ ہے کہ میں نا قرآن پاک نہیں پڑھا ہوں. اچھا کتنی ایج ہو چکی ہے آپ کی؟ جی میں قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا ہوں. میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر کوئی 20-32 سال ہوگی. ٹھیک ہے. تو سر میری بات سنیں، تو میں نا کبھی کبھی داتا دربار میں جاتا ہوں. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. جی جی آپ ٹی وی کی آواز کو پہلے بند کر دیجئے، ٹی وی کی آواز کو بند کر دیجئے اور میرے ساتھ مخاطب رہیے. جی آپ بتائیے، آپ سن رہے ہیں مجھے؟ ناظرین جب بھی آپ کال کرتے ہیں تو ٹی وی کی آواز کو بند کر دیا کریں، اور جب ہمارے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ہمارے ساتھ ہی محفِ گفتگو رہا کرے اور ہماری بات کو بغور سنا کریں، اور اپنا جو مدعا ہوتا ہے، جو اپنی بات ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ ہم آپ کی بات کو سن سکیں، سمجھ سکیں، اور جب ہم سنیں گے سمجھیں گے تبھی آپ کی بات کا جواب دیں گے. تو اس حوالے سے آپ ایک تو یہ ہے کہ ایک تعداد ہوتی ہے کالز کی، تو اگر تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے تو آپ انتظار بھی کر لیا کریں، اور اپنا جو معافی ضمیر ہوتا ہے، جو آپ کی بات ہوتی ہے اس کو کلیئر انداز میں، اور جو آپ سے انفارمیشن پوچھی جاتی ہے وہ تمام تر ہمارے سامنے رکھا کریں تاکہ ہم نے جو بھی وظیفہ بتانا ہوتا ہے، جو بھی عمل آپ کو بتانا ہوتا ہے، وہ آپ کی دی گئی جو انفارمیشن ہوتی ہے، جو دی گئی معلومات ہوتی ہے کہ اس کے مطابق ہوتا ہے. تو معلومات اور آپ کی جو بات ہے وہ ہم تک کلیئر پہنچنی چاہیے. اور میں بار دیگر عرض کرتا ہوں کہ ٹی وی کی آواز کو بند کر دیا کریں اور آپ کا جو نیٹ ورک ہے وہ بہترین ہونا چاہیے. پھر سب
یہ ابھی جو صاحب تھے انہوں نے قرآن پاک کے حوالے سے بات کی کہ 32 سال ایج ہو چکی ہے، قرآن پاک نہ پڑھ سکے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی بات کریں کہ یہ ابھی قرآن پاک کو پڑھنا بھی سیکھ لیں اور آگے ترجمہ بھی پڑھیں اور تفسیر بھی پڑھیں، اس کی فضیلت بتائیں۔ شاہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ مایوسی کفر ہے۔ دوسرا یہ انسان کبھی بھی نہ سوچے کہ میں یہ کام کر نہیں سکتا۔ قرآن ایک ایسی ہماری کتاب ہے کہ قرآن پاک جب شروع کرتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، جتنا اس سے محبت کریں گے یہ اتنا آپ کو جلدی قرآن پاک آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو اندازہ ہے کہ کوئی کتاب آج تک اتنی ہے جو کسی کو زبانی یاد ہو، لیکن قرآن پاک کی یہ ایک خاصہ ہے قرآن کا، اور کہ ایک 7-8 سال کا بچہ بھی پورا قرآن جو ہے جب ہم تراویح میں سناتے ہیں پڑھتے ہیں تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے پتہ نہیں پڑھا جائے گا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے ساتھ لفظ آگے وہ پڑھتے جاتے ہیں اور لفظ کے ساتھ لفظ ملتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو قبلہ تو اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے آپ تو ماشاءاللہ جانتے یعنی ہیں کہ ابھی بھی یہ چاہیں تو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ نہیں جی، علم ماحد سے لاحد تک ہے، بالکل۔ یہ عمر کا کوئی کالر ہیں کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ، تو ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بول رہی ہوں، مسز حمید۔ جی تو بھائی محترمہ، جی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں الحمدللہ نماز کی پابند ہوں، لیکن رات کو مجھے گندے خواب آتے ہیں، جیسے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ناپاک ہو گئی ہوں۔ اچھا تو برائے مہربانی جی، برائے مہربانی ذرا مجھے گائیڈ کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ رات کو وضو کے ساتھ ہوتی ہوں اور آیت الکرسی پڑھ کے ہوتی ہوں۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں۔ جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ میری بہن عشاء کی نماز پڑھ کے نا سونے سے پہلے ایک سنت طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی اور ایک مرتبہ سورۃ فلق اور ناس، آخری دونوں صورتیں، یہ پڑھ کر آپ نے ایسے انگلی کے ساتھ اپنا حصار کرنا ہے۔ یعنی آپ اگر ٹی وی دیکھ رہی ہیں تو آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اور ایک مرتبہ سورۃ فلق اور ناس کو پڑھ کر اپنا نا حصار کر لیں اپنے جسم کا پوری، اور حصار کرنے کے بعد اپنا یہ ہاتھ جو ہے یہ اپنے سینے پہ پھیر لیں۔ اس کے بعد جب آپ لیٹ گئی ہیں، یا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے آپ نے سینے پہ دم کرنا ہے، آپ سو جائیں۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت۔ یا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 مرتبہ پڑھ کر سینے پہ دم کر کے سو جائیں آپ۔ انشاءاللہ کوئی ایسی چیز آپ کے نزدیک نہیں جائے گی، آج سے کریں، ختم ہو جائے گی ہر چیز۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں مری سے اسمداد بات کر رہا ہوں۔ جی مسئلہ بتائیے۔ یہ ہے کہ ابھی میں یہ آپ سن رہا ہوں، پروگرام سن رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ تو پروگرام میں یہ جو بتا رہے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سوتے وقت جو ہے نا، میں تو خوب پڑھ کے سوتا ہوں ماشاءاللہ، ساری چیزیں آتا کو تقریباً 3-4 مرتبہ پڑھتا ہوں ماشاءاللہ۔ اور خواب میں جو ہے وہ مرے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں، جیسے ماموں ہو گئے، والد صاحب ہو گئے، والدہ ہو گئی، وہ کبھی کبھار آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی ایج کیا ہو چکی ہے؟ میری ایج ہے 66۔ ٹھیک ہے، اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ جبار جان۔ اور یہ اکثر خواب آتا ہے یا کبھی کبھار، یا مطلب کبھی کبھار آتا ہے، یعنی مہینے میں 2-3 مرتبہ؟ جی 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 ٹھیک ہے، چلیں آپ کو پیر صاحب ابھی وظیفہ بتائیں کہ پھر یہ نہیں آئے گا۔ جی کیا فرمائیں گے پیر صاحب؟ دیکھیں میرے بھائی، اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ دیکھیں نا، ہم
دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں یا ہم اپنے والدین کی مزارات پہ جاتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ماں باپ کافی دیر ہوگی جدا ہوئے تو چلے خواب میں ہی ملاقات ہو جائے. ہماری خواہشات ہوتی ہیں بے شک. کہ خواب کے اندر ماں باپ ہمیں مل جائے، ہمیں ماموں مل جائیں، ہمیں دادا مل جائے. یہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں. ان کے ملنے سے، بزرگوں کے ملنے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں. آپ نے بتایا کہ کافی میں پڑھ کے سوتا ہوں، لیکن آپ سورۃ ملک جو ہے 29ویں پارے کی پہلی سورت، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ میں نے رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ کے سونا ہے. یہ روزانہ پڑھ کے سویا کریں اور پھر اس کے نظارے لیں کہ یہ سورۃ ملک کی بے شک. فضیلت کتنی ہے. بے شک بے شک. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی غلام مصطفیٰ صاحب، مسئلہ بتائیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مجھ تک صحیح طریقے سے پہنچ نہیں رہی، دوبارہ بتائیے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ماہ پہلے نا میرا بیٹا ضیف عبداللہ جی وہ ایک کیس میں پھنس گیا. ٹھیک ہے. غلطی سے، ہاں جی غلطی سے، مطلب ایکسیڈنٹل کیس ہوا ہے یہ، تو اس سے نہ کوئی بندہ ایک فوت ہو. تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا جی میں سبب چاہتا پیدا ہوں کہ فرمائے کہ وہ اللہ رہا ہو تعالیٰ- جائے. جی ہاں. آپ ان کی والدہ کا نام بتائیے. والدہ نام ہے شگفتہ بی بی. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. یقیناً باپ ہیں، بیٹے کے لیے پریشان ہیں. آپ نماز پڑھتے ہوں گے، یقیناً قرآن پاک پڑھتے ہوں گے. آپ اگر سورۃ کہف ہے 15ویں پارے کے اندر، اس کو روزانہ پڑھیں. آپ کوئی ٹائم فکس کر لیں کہ میں نے صبح پڑھنی ہے، زور کے، یعنی دن میں کسی ٹائم بھی آپ سورۃ کہف کو پڑھیں. اور پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور میں دعا کرنی کہ اللہ میرے اور میرے بیٹے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں. تو انشاءاللہ کچھ دن آپ پڑھیں، اللہ مہربانی فرمائے. انشاءاللہ العزیز. پیر صاحب، ہم دیکھتے ہیں آج کے دور کے اندر ویڈیوز کے ذریعے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں حیران کر دیتی ہیں، جس میں ایک اچھی موت ہے. میں نے آج دیکھا کہ ایک امام صاحب نماز کی حالت کے اندر وصال کر جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم نے وقفہ کے ساتھ کچھ لوگوں کی ایسی دیکھی، کسی کو سجدے کے اندر موت آ جاتی ہے، کسی کو حالت نماز کے اندر، کسی کو رکوع کے اندر. تو یہ اچھی موت کے لیے ہمیں کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے، یا کون سا عمل اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارا اللہ رب العزت انجام اچھا فرما دے؟ شاہ صاحب، یہ تو میرے مالک کی مرضی ہے کہ وہ جیسا چاہے، جس طرح چاہے وہ کر دے. کہ موت کا ٹائم مقرر ہے. اب اللہ کے حضور میں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے، بے شک. اور حالت ایمان پہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت نصیب فرمائے. یہ ہر وقت دعا کرنی چاہیے، ہر وقت. اور خاص کر کے استغفار جو ہے شاہ صاحب، یہ ہر بندے کو ہر لمحے پڑھتے رہنے چاہیے کہ اللہ سے ہر وقت توبہ طائب ہوں. کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، اس کا ہمیں کون سا پتہ ہے، یہ تو میرے مالک کو پتہ ہے. تو نماز کی حالت میں تو ہم یہ اس آف ٹائم میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بعض دفعہ ہماری نظروں میں ایک بندہ بڑا برا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس کے کوئی کام اچھے نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کون سا عمل ایسا پسند ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں ہے تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ احرام کی حالت میں وہ فوت ہو گیا، وہ قرآن پاک پڑھتا پڑھتا وہ فوت ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ وہ مالک کی بے نیازیاں ہیں. بے شک. اور ایسے جن کو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے متقی، نیک، جبے کبے، اور وہ اللہ کے بارگاہ میں ہو سکتا ہے وہ قبول ہی نہ ہو. بالکل. یہ سب یہیں پر ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، ان کی کال بھی سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی محترمہ، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرا مولانا سے سوال ہے کہ میں نے نا جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. میں جہاں پہ بھی جاب کے لیے اپلائی کرتی ہوں نا تو میری جاب نہیں ہوتی وہاں پہ. ٹھیک ہے. آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟
میری انٹر ہے اور میں نے وہ سرٹیفکیٹ بھی لیا ہوا IT کا. ٹھیک ہے، تو کس شعبے میں آپ اپلائی کرتی ہیں، ٹیچنگ میں یا؟ نہیں سر، میں نے نا آرمی میں اپلائی کیا ہوا، اچھا، ASF میں ابھی جو ویکینسیز آئی ہیں نا اس میں اپلائی کیا ہوا. چلیں ٹھیک ہے، آپ ایسا کیجئے اپنی والدہ کا نام بتائیے. کنیز بی بی. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی پیر صاحب آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. جی پیر صاحب. دیکھیں میرا بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب کینڈیڈیٹس کی تعداد اتنی ہوتی ہے اور آگے سیٹس ریکوائرمنٹ بہت کم ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پہ ہمارا ملکی نظام اتنا تباہ ہو چکا ہے کہ جو اہلیت رکھتے ہیں وہ ان کو نہیں رکھا جاتا، اور جو نااہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں سفارش پہ یا پیسے کی بنا پر انہیں جو ہے وہ رکھ لیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ہمارے بیماری ہے بہت بڑی ہمارے ملک کے اندر کہ انصاف نہیں ہے. تو بارکیف اللہ کے حضور میں ہم دعا کر سکتے ہیں. آپ بھی میرا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، استغفار کیا کریں، اور سورۃ محمد پڑھا کریں. آپ یہ 26ویں پارے میں ہے، اس کو روزانہ ایک وقت میں نہ پڑھا کریں، اس کے بعد دعا کیا کریں. انشاءاللہ جو آگے مشکلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. یہ عمل کریں اور نماز پڑھیں. ماشاء اللہ، یہ محترمہ بڑا خوبصورت آپ کو وظیفہ دے دیا گیا ہے، تو اس کو باقاعدگی کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں اور دعا کریں. انشاءاللہ آپ کے یقین اور آپ کے اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا. ناظرین، آپ میں جتنے بھی لوگوں نے کالز کی، میسیجز کے ذریعے پیغامات بھیجے، سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور جس طرح ہم گفتگو آج کر رہے تھے کہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سے محبت، قرآن کے ساتھ ہمارے رشتے کو مضبوط اور قرآن سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو پڑھنے کی، اس کو پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح برے خوابوں کے لیے سب کے لیے میں گوش گزار کر دیتا ہوں کہ یا متکبر 21 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھ لیا کرے. اور جس طرح پیر صاحب وظائف دے رہے تھے، ان میں سے بھی آپ کوئی نہ کوئی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. تو قبلہ پیر صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بھی میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہمیشہ کی طرح. اللہ رب العزت آپ کے علم اور عمل کے اندر برکت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ آپ نے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پیر صاحب دعا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، جتنے بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جتنے بھی مشکلات میں ہیں یا اللہ ان کی مشکلات کو حل فرما، جتنے پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین، حضور کے صدقے، حضور کی آل کے صدقے ہم سب کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.